رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کہا اس ملکہ بلقیس نے، اے ارکان حکومت، بے شک میں ڈالا گیا میری طرف ایک عمدہ خط، بے شک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک شان یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہ نہ تکبر کرو تم میرے مقابلے میں، اور آ جاؤ تم فرما برداری کرنے والے۔ کہا اس عورت نے، اے ارکان حکومت، بس رائے دو تم مجھے میرے اس معاملے میں، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی کسی بات کا حتیٰ کہ موجود ہو تم۔ کہنے لگے وہ لوگ، ہم مضبوط طاقت والے اور بڑے جنگجو ہیں، اور معاملے کا اختیار تیری طرف ہے، بس تو ہی غور کر کیا حکم دیتی ہے تو ہم کو۔ سورہ نمل کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں، آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 33 تک۔ اس میں ملکہ بلقیس کے پاس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد پرندے نے پہنچا دیا اور انہوں نے خط کو دیکھا، پڑھا، اس کے مضمون کو دیکھا، تو اب انہوں نے اپنے ارکان حکومت، وزیر وزراء، مشیر، ان کی میٹنگ بلائی اور ان کے سامنے خط کو پڑھا، اور پھر اس بارے میں سوچ و بچار ہوئی۔ تو ان لوگوں نے جو اس کو مشورہ دیا، اس بات کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے خط دیکھنے پڑھنے کے بعد اپنے ارکان حکومت، اپنے وزیر وزراء اور مشیران، خصوصاً جو ملک کی دفاعی معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بلایا کہ بھی اس طریقے سے خط آیا ہے، اور خط کا متن یہ ہے کہ کہنے والا کہتا ہے انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اب چاہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غیبی تعارف رکھتے تھے، جانتے تھے، اتنا علم ان کو تھا، جیسے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو جانتا ہوتا ہے، اگرچہ بڑا چھوٹے کو نہیں جانتا ہوتا۔ پیچھے اس بات کا پتہ تو چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں کا پتہ نہیں تھا، وہ تو پرندے نے آ کر کے بتایا کہ ایسا علاقہ ہے، ایسی قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ایک عورت ان کی حاکم و بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور آپ کا دبدبہ اور رعب، آپ کا جاہ و جلال اور آپ کی نبوت اور رسالت، اس کا تذکرہ اور اس کی خبر ممکن ہے ان لوگوں کو پہلے سے ہو، اس لیے خط کو دیکھتے سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ کس طاقت والے کی طرف سے ہے، کس اختیار والے کی طرف سے ہے، کیسی حکومت والے کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے اس نے اپنے ارکان حکومت کے سامنے خط کو پڑھتے ہوئے بتایا کہ انہ من سلیمان، کہ وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے،
اور پھر اس میں مضمون یہ ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ کہ اس کی ابتدا آغاز شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور بات کیا کہے گی یہ خط میں؟ ایک ہی جملہ ہے، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں اکڑنا مت، میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کا خیال بھی مت کرنا۔ اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں اپنی بڑائی، اپنی حکومت، اپنے تکبر، اپنی کسی مالداری کا خیال بھی مت کرنا۔ بس ایک ہی بات ہے بچنے کے لیے، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ میرے پاس آؤ اور فرما بردار بن کے آؤ۔ یہ ہے اس بندے کا خط جس کی نگاہ اللہ پر ہے، مخلوق پر نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط مبارک اپنی زندگی مبارک میں وقت کے بادشاہوں کو لکھے ہیں، ان خطوں کو آپ دیکھیں، پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہ بندہ جس کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی، وہ بندہ جو بظاہر مالی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن جب وہ خط لکھتے ہیں تو ایک ہی بات کرتے ہیں، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ کوئی اور جملہ نہیں، ہر خط میں یہ لکھا ہے۔ کسریٰ کو لکھا، قیصر کو لکھا۔ روم اور فارس اس وقت کی سپر پاور طاقتیں کہی جاتی تھی، لیکن خط لکھا تو یہی جملہ لکھا، اسلم تسلم، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ گویا بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ اسلام ہے۔ بس جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے بچ نہیں سکتے۔ اب یہ جملہ کتنا جامع ہے کہ ہمارے مقابلے سے بھی نہیں بچ سکتے، ہماری حکومت اور ہماری فوج، ہمارے مجاہدین، ہمارے لشکر سے بھی نہیں بچ سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہوئے بغیر خدا کے قہر، غضب، غصے سے بھی نہیں بچ سکتے۔ نہ دنیا میں بچ سکتے ہو، نہ آخرت میں بچ سکتے ہو۔ کتنا جامع معنی جملہ ہے، اسلم تسلم۔ اب انسان دیکھے کہ لکھنے والا، اس کی حکومت کتنا ہے، اس کی اتھارٹی اور کتنا ہے، لیکن نبیوں کی نگاہ اپنی مادی طاقت پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایمان کی قوت کے مقابلے میں کسی چیز کی کوئی طاقت اور قوت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ جہاد کے سفر سے واپسی پر ایک ایسے ریگستان جنگل میں دوپہر کرنے پڑے جہاں کوئی بڑا درخت بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے ببول کے درخت تھے، ایک ایک دو دو آدمی کی جگہ ایک درخت کے سائے میں ہوتی تھی، اس سے زیادہ آدمی ایک درخت کے سائے میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو کوئی صحابہ اس درخت کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے، دو دو تین تین ایک ایک، تو ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ہے، لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اب کافر آتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، اس کو تھیک سے باہر نکالتا ہے، ننگا کرتا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتے ہوئے کہتا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو لہرا رہا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، اب بتا تجھے میرے سے کون بچا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تیرے ساتھ کوئی ساتھی بھی یہاں نہیں ہے، سارے دور دور سوئے ہوئے ہیں اور ننگی تلوار میرے ہاتھ میں ہے، میں تیرا دشمن بھی ہوں، بس میرے چلانے کی دیر ہے، تیری جان ماری جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کے اور اس کی کیفیت دیکھ کے فرماتے ہیں اللہ۔ اب یہ ایمان تھا، لفظ اللہ بولا، کچھ نہیں کہا اس کافر کو اس کے علاوہ، صرف لفظ اللہ بولا۔ حدیث پاک میں آیا کہ وہ اتنا کانپا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ یہ ایمانی طاقت تھی۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی، پھر وہی جملہ بولا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ حضور نے پھر وہی بولا۔ 3 مرتبہ ایسے ہونے کے بعد تیسری مرتبہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے۔ اب جب آپ نے اٹھا لی تلوار، اب آپ نے یہی جملہ بولا، اب تو بتا کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ تو اس کے پاس تو ایمان نہیں تھا، ایمانی طاقت سے بیچارہ خالی تھا،
تو وہ کہنے لگا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کرنے لگا اور حضور کے صفات شمار کرنے لگا۔ ایمانی طاقت تو نہیں تھی، تو ایمانی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ریاست مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا لشکر اور فوج کتنا بڑی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی میں کوئی لو لشکر یا آپ کی فوج و مجاہدین حجاز مقدس سے باہر گئے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودتے ہوئے فرمایا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر رہے ہیں اور فلاں فلاں کو میں یوں فتح ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پیشین گوئیاں یہ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں پوری ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے اگر خلافت راشدہ کو نکال دو گے تو نبوت کا خواب ہی پورا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرا یہ دین ہر کچے پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں ہوا تھا۔ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ باقی تمام دینوں پر غالب ہو جائے، اب یہ غلبہ تو دور فاروقی میں ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے دور میں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی طاقت تھی، جس طاقت کی بنا پر آپ وقت کی سپر پاور کو بھی دو ٹوک بات کر رہے ہیں، اسلم تسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، جس کے اپنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں، کمپرومائز ہوتی ہے، لے دے ہوتی ہے، وہ پھر اس طرح سے ملک بنتے ہیں جیسے ہمارا پاکستان بنا ہے۔ اس وقت کے انگریز گورے یا کالے ان کے ساتھ معاہدے میں بنا ہے، کوئی ہم نے طاقت سے فتح نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ اس معاہدے کی شکوں میں آج تک ہم قانونی طور پر عدالتی نظام میں ان کے غلام جا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمان ملک کی عدالتیں ہیں لیکن قانون اسلامی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو ٹوک بات کی، اللہ تعالی علیہ، میرے مقابلے میں طاقت کا، بڑائی کا، تکبر کا، قوت کا مظاہرہ نہ کرنا، وَأْتُونِي مسلمین، بس ایک ہی بات ہے کہ مسلمان ہو کے میرے محتاط بن کے آ جاؤ۔ اب یہ خط اس عورت نے اپنے ارکان حکومت کے سامنے جب پڑھ کے سنایا تو انہوں نے آگے سے مشورہ دیا۔ اب یہ مشورہ دفاعی قوت کا ہے، زبردست ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہی انہوں نے، نحن اولو قوہ، ہم طاقتور ہیں، ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، وَأُولُو أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، اولو باس شدید، ہم بڑے جنگجو بھی ہیں، لہٰذا اپنی دفاعی معاملہ بتا دیا کہ ہم دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن اگلی بات کہہ دی وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، فیصلے کا اختیار آپ کو ہے، یہ نہیں ہے کہ فوج فیصلہ کرے گی، فیصلہ حکومت نے کرنا ہے۔ یہ تو آج کا معاملہ ہے نا کہ عدالتوں میں بھی فیصلہ فوج کروائے گی اور سول معاملات میں بھی، ہر حتیٰ کہ ایم پی منتخب ہوں گے تو وہ بھی فوج کروائے گی، کس نے کامیاب ہونا ہے کس نے ناکام ہونا ہے۔ یہی تو بربادیاں ہوتی ہیں جب قانون کا معاملہ یوں ہوتا ہے۔ کیسا اللہ صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ ایک عورت حکمران ہے، اس کی پوری ارکان حکومت دفاعی قوت اس کے سامنے اپنی دفاعی صلاحیت کا اظہار کر رہی ہے کہ اولو قوہ، ہم طاقتور بھی ہیں، اولو باسن شدید، جنگجو اور لڑاکے بھی ہیں، لیکن والامر الیک، معاملے کا اختیار تیری طرف ہے، فانظری ماذا تامرین، اب تو غور کر کے بتا ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم اپنے صلاحیتوں کو لگائیں گے۔ یہ ہے وہ دفاعی قوت جو حقیقتاً، حالانکہ ایک عورت ہے وہاں حکمران، اور عورت کے بارے میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی حیات مبارک میں معلوم ہوا کہ اہل فارس نے اپنے بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا ہے، حکومت دے دی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرمایا، لن یفلح قوم، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، لن یفلح قوم،
ہرگز پکی بات ہے وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، فلاح نہیں پا سکتی۔ ولو امرن، جس نے متولی بنا دیا اپنے معاملے کا، امرأتن، ایک عورت کو، جس قوم نے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جن لوگوں نے ایک عورت کو اپنے معاملے کا والی بنا دیا، اختیار دے دیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور آج تو ہر گھر میں عورت کا راج ہے۔ مرد بیچارہ پوچھتے ہیں اچھا وہ یہاں یہ کرنا ہے، بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، ٹھیک ہے ادھر سے آرڈر ہوگا تو ٹھیک، نہیں ہوگا تو بس چپ ہیں۔ جیسے کوئی مزدور بیچارہ مزدوری کر کر کے شام کو آ کے لا کے دیتا ہے، مرد کا کام تو بھائی یہی رہ گیا ہے، سارا دن کام کرو، شام کو آ کر کے پیسے پکڑا دو، باقی جو تمہارا جی چاہے فیصلے تم نے کرنے ہیں۔ تو جب ہر گھر میں حکومت عورت کی ہوگی تو فلاح کہاں سے آئے گی، کامیابی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نے اپنے معاملات کا والی ایک عورت کو بنا دیا ہو۔ تو اب ان لوگوں نے جب اپنا یہ معاملہ اس کے سامنے رکھا تو وہ عورت بڑی سمجھدار تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید کا انداز بتلاتا ہے کہ وہ بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا نہیں، جنگ کی باتیں، اپنی طاقت کی باتیں بعد میں، پہلے یہ دیکھیں کہ جو ہمیں کہنے والا ہے اس کے عزائم کیا ہیں۔ آیا وہ کوئی صرف مال کا طالب ہے تو میں اس کی طرف ہدیے بھیجتی ہوں، تحفے تحائف بھیجتی ہوں، گفٹ بھیجتی ہوں، اور اتنے قیمتی اس نے گفٹ بھیجے، تحفے تحائف بھیجے کہ اس وقت کے لحاظ سے وہ اربوں خربوں سے اوپر تھے، اور عجیب عجیب قیمتی نایاب اور نادر چیزیں اس نے بھیجی اپنے تحفے تحائف میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ لے کے آئے تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، فرمایا میرے اللہ نے مجھے اس سے بہتر دیا ہے، جاؤ سیدھے واپس لے جاؤ، ان کے تم لوگ ضرورت مند ہو، یہ تمہاری ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے، میرا منتہائے نگاہ مال نہیں ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتا ہوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب جب وہ واپس آئے تحفے تحائف تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ دنیا والا نہیں ہے، تو اب انہوں نے ادھر تحفے واپس کیے، ادھر سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں بھائی اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس کون لاتا ہے۔ یقین ہو گیا کہ اب وہ آئیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لالچی نہیں ہیں، ہم دنیا کے طالب نہیں ہیں، ہمارا تعلق، ہمارا معاملہ اللہ والا ہے، لہذا اب وہ آئیں گے۔ ان کو یقین ہو گیا، اس لیے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے میرے پاس ان کا تخت کون لے کے آتا ہے۔ تو یہاں پر اس عورت نے کہا قالت یا ایھا الملأ، کہا اس عورت نے اے میرے ارکان حکومت۔ مالا کا لفظ قرآن مجید میں تمام انبیاء کے قصوں میں تقریباً استعمال ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کسی بھی آبادی، بستی، شہر، علاقے کے جو سرکردہ لوگ ہوں، جن کو بڑے بڑے لوگ کہا جائے، جن کے دفاعی معاملے میں، اس علاقے کے فیصلوں میں ان لوگوں کا اہم رول ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو مالا کہتے ہیں۔ تو یہاں ان کا معنی ارکان حکومت، وزیر، وزراء، جن پر حکومت کا معاملہ موقوف ہے۔ یا ایھا الملأ، اے ارکان حکومت، انی القی الیہ، بے شک شان یہ ہے کہ ڈالا گیا ہے میری طرف، کتاب کریم، ایک ایسا خط جو عزت والا ہے، کریم ہے، عمدہ خط ہے، قابل اکرام ہے۔ خط میری طرف آیا لیکن عام بندے کا خط نہیں ہے، وہ اکرام والا خط ہے، عمدہ خط ہے، اپنی عبارت کے لحاظ سے بھی اور مضمون کے لحاظ سے بھی۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ خط کا اصل طریقہ ادب یہی ہے کہ جب بھی کسی کو خط لکھا جائے تو سب سے پہلے خط لکھنے والا اوپر اپنا نام لکھے، پھر اس کے بعد اس کا نام لکھے جس کو لکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام خطوط میں یہ من محمد الی فلاں، یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، فلانے کی طرف ہے، تاکہ وہ خط کھولتے ہی دیکھتے ہی پہلے اس کو پتہ چلے کہ آیا کس کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا خط پڑھنے کے بعد نیچے اس کا نام ہو، جس نے خط بھیجا تو اب پتہ چلے گا خط کس کی طرف سے آیا۔
یا پہلے پہلے اسے آخر میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھی یہ خط بھیجا کس نے ہے؟ تو خط میں سب سے پہلے اوپر بھیجنے والا اپنا نام لکھے، یہ خطوط کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ تو فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ اس اللہ کے نام سے شروع ہوا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو اسلام کا حکم ہے نا کہ ہر اچھے اور جائز کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، یقین جانی اگر آپ اس کے نکات میں جائیں، علماء نے بسم اللہ پر کیا صرف لفظ اللہ پر مستقل کتابیں ہیں۔ مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بازی لاہور جامعہ اشرفیہ والے، ان کی مستقل کتاب ہے عربی زبان میں، لفظ اللہ اسی ایک لفظ پر پوری کتاب ہے۔ اور علماء جب اس پر بحث کرتے ہیں لفظ اللہ پر تو انسان حیران ہو جاتا ہے اور علمی لحاظ سے بڑی حظ آتی ہے بندے کو۔ ہمیں تو ان چیزوں کی ہوا نہیں لگی، چسکا نہیں لگانا کہ اس میں بھی کوئی مزہ ہے علم کا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے اندر اہم نقطہ یہ ہے اللہ تعالی علیہ، یہ کہ نہ علو و بلندی تکبر و اکڑ کرو میرے مقابلے میں، وَأْتُونِي مسلمین، آ جاؤ میرے پاس فرما برداری کرتے ہوئے مسلمان ہو کر کے۔ قالت، کہا اس عورت نے خط پڑھنے کے بعد، ان کو سنانے کے بعد، یا ایھا الملأ، اے ارکان حکومت، افتونی، مجھے فتویٰ دو۔ اب یہ فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ جب میرے سے آپ نے فتویٰ لیا تو اس دینی مسئلے میں آپ نے میری رائے معلوم کی کہ اس مولوی صاحب کی رائے یہ، اس لیے یہاں یہ لکھا ہے افتونی، مجھے تم اپنی رائے دو۔ تمام اردو تفاسیر میں اس کا معنی یہی لکھا ہے، افتونی، مجھے تم اپنی رائے دو۔ تو مفتی جب فتویٰ دیتا ہے قرآن و حدیث کے روشنی میں اس مسئلے کے بارے میں وہ اپنی فقیہانہ رائے دیتا ہے۔ فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرن، نہیں ہوں میں قطعی فیصلہ کرنے والی، امرن کسی بھی معاملے کا، حتیٰ تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود ہو، شاہد ہو، گواہ ہو، حاضر ہو۔ میں ڈکٹیٹر کے طور پر بس جو بھی آیا یہ بھی صدارتی آرڈر آ رہا ہے، اس طرح کا معاملہ میں نہیں کرتی۔ میں آرڈر پہ حکم پہ یوں بات نہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں، بلکہ آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ تمہارے سامنے بات رکھ دی، اب تم مجھے مشورہ دو۔ تو ان لوگوں نے مشورے کے طور پر اپنی صلاحیتیں پیش کیں۔ قالوا نحن اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں، واولو باس شدید، اور جنگجو ہیں، والامر الیک، اور معاملے کا اختیار سارا آپ کی طرف ہے۔ فانظری ماذا تعبرین، بس آپ غور کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا حکم دیتی ہیں آپ ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔